میری سالی کا رشتہ طے ہو گیا، اس کی شادی میں صرف 20 دن رہ گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ میرے پاس اتنی آمدن نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی شاپنگ کروا سکوں۔ میری بیوی بہت ضد کرتی، اسے کپڑے، جوتے اور میک اپ خریدنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا۔ آج میں آفس سے واپس آیا تو میں پہلے سے ہی الجھا ہوا تھا، اوپر سے میری بیوی مجھ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ۔ بعد میں درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے نہیں لے گا اور میں اپنی بہن کی شادی پر اچھے کپڑے نہیں پہن سکوں گی۔ آپ مجھے آج ہی بازار لے کر جائیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اس کے ساتھ بازار چلا گیا۔ میری بیوی مجھے ایک جوتوں والی دکان پر لے گئی۔ اس دکان میں کافی مہنگے جوتے تھے۔ بیوی کہنے لگی، میں شادی سے پہلے بھی یہی سے جوتے خریدا کرتی تھی۔ اس دکان کا مالک مجھے بہت کم پیسوں میں جوتے دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایک جوتا خرید لو، لیکن 2000 سے زیادہ مہنگا نہ ہو۔ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، مگر میری بیوی نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ دکاندار سے بہت ہی مہنگے جوتے لے کر اپنے پاؤں میں پہنتی رہی۔ دکاندار بڑی دلچسپی سے میری بیوی کو جوتے پہنا رہا تھا۔ وہ بڑی غور سے میری بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو لگتا جیسے وہ آدمی میری بیوی کو پہلے سے جانتا ہو، لیکن میری بیوی کا رویہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ اب اس دکان سے چلتے ہیں، کیونکہ مجھے یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، میری بیوی تو بہت زیادہ ضدی تھی۔ کہنے لگی، میں یہاں سے کوئی اچھا سا جوتا خرید کر ہی جاؤں گی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے ایک دوست کا فون آیا۔ وہ مجھے کسی کام کے لیے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اب تم اپنی شاپنگ بند کرو، ہمیں گھر چلنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں نے جوتے پسند کر لیے۔ میں نے جب بل پر نظر ڈالی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ بیوی نے 2 جوتے خریدے اور 15,000 کا بل بن گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو غصے سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میرے پاس صرف 5,000 روپے ہیں اور تم نے 15,000 کی شاپنگ کر لی۔ میں یہ سارا بل کیسے ادا کروں؟ تم ہوش میں آؤ، ایک جوتا واپس کرو۔ میری بیوی یہ سن کر کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جوتے میری پسند کے ہیں، میں یہ ہرگز واپس نہیں کروں گی۔ آپ اس کا بل ادا کریں، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا کہ آج اسے کیا ہوا۔ میری بیوی کہنے لگی، بس جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، میں اپنی بہن کی شادی پر یہی جوتے پہنوں گی، اور مجھے کسی اچھی سی شاپ سے 2 سوٹ بھی لے کر دیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی ضدی اور باغی نکلے گی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں لے کر دوں گا، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے بیوی کا بازو پکڑ کر دکان سے باہر نکالنے کی کوشش کی، پر میری بیوی نے وہاں تماشا کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی، تم مجھے زبردستی نہیں لے کر جا سکتے، یہ جوتے لو، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ دکاندار اب باقاعدہ اس بات پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے بیوی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھ پر چیخنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، جب سے شادی ہوئی ہے تم نے مجھے کبھی میری پسند کی کوئی چیز لے کر نہیں دی۔ میں نے تم سے آج تک مانگا ہی کیا ہے، 2 جوتے ہی تو مانگے ہیں۔ بیوی کی بدتمیزی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ پورے بازار میں تماشا لگ گیا۔ بڑے بازار میں بیوی نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ غصے میں میرے منہ سے 3 بار طلاق کا لفظ نکل گیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی
वहीं पर साकत हो गई। मैं भी फटी हुई आंखों से उसे देखने लगा। हमारी तलाक हो गई थी। इतना मजबूत रिश्ता चंद लम्हों में टूट गया था। मेरी बीवी ने मुझे नफरत भरी नज़र से देखा और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कमज़र्फ निकलोगे। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। मुझे यहाँ से अपने माँ बाप के घर जाना होगा। सब लोग हम पर बातें बना रहे थे कि एक आदमी ने जूते की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी। सब हमारा तमाशा देख चुके थे। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मज़ीद यहाँ खड़े होकर हम दोनों का तमाशा न बनाए। वैसे भी अब वो नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों रिक्शे में बैठे और अपने घर आ गए। मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। मैं उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आया। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदार की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थीं। अभी तक मैंने बीवी के मैके वालों को इस बात का नहीं बताया था। मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं कितना कमज़र्फ इंसान हूँ जिसने उनकी बेटी को 6 माह के बाद तलाक दे दी।